لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، انسانی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے. چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن دنیا سے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن جدا ہونا ہے. اس لیے نبی الشام نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے. ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہ ہمارا وطن اقامت ہے. کچھ مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، پھر واپس اپنے وطن لوٹنا ہے. اب یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے یہ ہماری امتحان ہے. اس لیے فرمایا الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے. یہ دنیا سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراگاہ بنا دیا. جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں، ہم بھی چرتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں رہ کر یہ محنت کرے. جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت نہیں ہوتا. آپ نے کبھی دیکھا کہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہوتا ہے اس 3 گھنٹے میں کوئی والی بال کا میچ کھیلے؟ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو کام کا وقت ہے. یا 3 گھنٹے میں کوئی آدمی لیٹ کے سو جائے آرام مزے سے، کہیں گے یہ کام کا وقت ہے. جب امتحان سے فارغ ہوں گے
پھر آرام کا وقت ہوگا، اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ انعام کا وقت ہوگا۔ تو یہ دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو انعام تو انہی کو ملتا ہے نا جو امتحان میں اچھے نمبر لیتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا کا امتحان اگر تو زبانی ہو تو 3 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے کہ استاد نے 2 سوال پوچھے اور کہا جاؤ، اور قلمی امتحان 3 گھنٹے کا، اور یہ زندگی کا امتحان یہ 150 سال کی زندگی۔ تو ہماری 150 سال کی زندگی ہے، یہ پورا کا پورا ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو یہ بھی امتحان ہے کہ یہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ ہمیں غم ملتا ہے تو یہ بھی امتحان کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ہر دن ہر وقت ہم آزمائش میں ہیں، اور جیسے رپورٹر ہوتے ہیں نا، حاکم اعلیٰ کے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں، وہ رپورٹ لکھ رہے ہیں یہ کر کیا رہا ہے۔ ہماری زندگی کی شیٹ رول تیار ہو رہی ہے، تو یہ امتحان ہے۔ اب انسان کا نفس وہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں، اس کی فطرت یہی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ۔ میرا گھر ایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، بیوی میری ایسی ہو، بچے میرے ایسے ہوں، عزت میری ایسی ہو، کام کاروبار میرا ایسا۔ وہ اپنی من پسند کی جگہ، یا دوسرے لفظوں میں اسے جنت کہہ دو، وہ جنت بنانے میں لگا، دن رات لگے ہوئے ہیں اپنی جنت بنانے میں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جنت تو آخرت میں بنائی۔ فرمایا میرے بندو، دنیا میں تم میری مرضی پہ عمل کر لو، آخرت میں تمہاری مرضی چلے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ واہ میرے مولا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ دنیا میں ہم نے اللہ کی چاہت پوری کر دی، اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کی چاہت کو پورا کر دیا۔ جنت کے گھر کا ڈیزائن بدلے گا، جنت میں اس کی مرضی چلے گی۔ سبحان اللہ، کیا زندگی ہوگی! من پسند کا حسن ملے گا، کھانا ہوگا، پینا ہوگا، عیش ہوگا، آرام ہوگا، نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ کوئی حزن ہے۔ ایک شاہی مل جائے گی، یا سمجھنے کی خاطر یوں کہیے کہ بندے کو وہاں چھوٹی سی خدائی مل جائے گی، سمجھنے کی خاطر، جب ہر مرضی پوری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسی زندگی ہوگی! انسان تصور نہیں کر سکتا۔ نیکوں کا ساتھ ہوگا، اور پھر مزے کی بات کہ یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوگی،
وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہو۔ کیا الاٹمنٹ ہوگی کہ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے کے فرما دیا کہ اب تمہیں یہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں۔ واہ میرے مولا، جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی جس بندے کو ملی وہ اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی ہوگی، اور جو بندہ جائے گا آخری بندہ، اس کی بھی تفصیل حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تیرے عمل اتنے تو نہیں کہ تو جنت میں جائے، چلو تجھے جہنم کے کنارے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کریں گے، اس کو دھواں پہنچے گا، جہنم کی لپٹیں پہنچیں گی، اور جہنمیوں کے رونے کی آواز آئے گی، وہ کہے گا یا اللہ یا اللہ، پکارے گا اللہ کو، فرشتے کو بھیج کے پوچھوائیں گے کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس میرا رخ ادھر سے پھیر دے، لا اسمع حسیسها ولا ارى اهلها، نہ میں چیخیں سنوں نہ میں دوزخیوں کو جلتا دیکھوں، میرا رخ پھر جائے۔ تو رخ پھیر دیں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد یا اللہ یا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں گے جا کے پوچھو کیا چاہتا ہے کہ یا اللہ بس بہت قریب ہوں جہنم کے، تھوڑا سا مجھے آگے کر لیا جائے۔ تو فرشتہ اس کو اتنا آگے کر دے گا کہ جہاں دور سے وہ جنت کو دیکھے گا اور اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا۔ اب جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو بس ارادہ بدل جائے گا، یا اللہ یا اللہ، کیا چاہتے ہو میرے بندے؟ بس یا اللہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ دروازے کے قریب کر دے۔ فرشتہ آئے گا اس کو دروازے کے قریب، اب جیسے ایئر کنڈیشن کمرہ ہو نا تو دروازے کے قریب جاؤ تو ٹھنڈ ملتی ہے، ٹھنڈک لگتی ہے، اس کو بھی جنت کی خوشبودار ہوائیں اور ٹھنڈی ہوائیں وہ لگے گی۔ اب دل للچائے گا کہ اندر ہوتا تو کیا مزے ہوتے، پھر کہے گا یا اللہ، لیکن مانگے گا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں جانتا ہوں تیرے اندر کیا ہے۔ اچھا اللہ آپ جانتے ہیں تو پھر دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرمائیں گے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ آخری جنتی ہوگا جو سب سے آخر میں جائے گا، وہاں اس کو جنت ملے گی، اور جنت کو دیکھ کے حیران رہ جائے گا، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تجھے دے دی، تو یہ سمجھے گا کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کہے گا اللہ آپ زمین و آسمان کے مالک ہیں اور مجھ بندے کے ساتھ مذاق کہ 10 گنا بڑی جنت؟ فرمائیں گے نہیں، تجھے 10 گنا بڑی جنت ہم نے عطا کر دی، یہ آخری جنتی ہے۔ تو پھر جو پہلے جائیں گے جنتی ان کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ واہ میرے مولا۔ تو بھائی جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی نا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت۔ وَلَدَيْنَا مزید، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا جمال دکھائیں گے۔ وہ کیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار؟ بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، بس ہوگا، اللہ جانے وہ کیا ہوگا، لیکن جنتی دیدار کریں گے، کیا مزہ آئے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال۔
بڑی تفصیل ہے کہ وہ کیا ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کو دیکھیں گے تو وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ یہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جائیں گے. ان کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. 70 سال دیکھتے رہ جائیں گے. آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں. جنتی مخلوق اتنی خوبصورت ہے. لیکن جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس وقت نور کی بارش ہوگی. تو جیسے آندھی آتی ہے نا تو بندے کے پورے چہرے پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے. دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آندھی میں سے آیا ہے. جب نور کی آندھی آئے گی تو وہ نور تمام جنتیوں کے چہروں پہ سج جائے گا، اور اس کی وجہ سے جنتیوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جنتی لوٹ کر جب اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر اتنی حیران ہوگی کہ 70 سال تک وہ دیکھتے رہ جائیں گے. ان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوگا. عام لوگ وہاں کے حور و غلمان کی خوبصورتی کو سن کے بڑے حیران ہوتے ہیں. بھائی نوکر نوکر ہوتے ہیں، مالک مالک ہوتے ہیں. اگر خادموں کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر سوچو نا کہ مالکوں کے حسن کا کیا عالم ہے. بھائی اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ حیا کو پسند فرماتے ہیں، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، تو حیا کا تقاضا یہ تھا کہ جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جاتا. اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا گیا ہے. موٹی آنکھوں والی ہوگی، فلاں ہوگی، حورین ہوگی، فلاں ہوگی. لیکن مومنہ عورتوں کے بارے میں اتنا کہا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوندوں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، بہت اچھی ہوں گی. موٹی سی باتیں کر دی گئی ہیں، ان کے حسن کو کھولا نہیں گیا. کیوں؟ مرد کو غیرت آتی ہے کہ میری بیوی کا تذکرہ کوئی اور کیوں کرے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حیا کو، غیرت کو پسند کیا، اس لیے مومنہ عورت کے حسن کو نہیں کھولا، حوروں کے حسن کو کھول دیا. مقصد کیا تھا کہ بھئی تم اندازہ لگا لو کہ جب خادمہ وہاں کی ایسی ہوگی تو مالکہ وہاں کی کیسی ہوگی. جنت میں کیا نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو دیں گے. اب بتاؤ بھئی کہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس تھوڑی سی زندگی کی محنت پر. آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سنہ. اور اگر یہاں کا 100 سال کسی کی عمر ہو تو آخرت کے حساب سے وہ 2.5 منٹ بنتی ہے. اب بتاؤ 2.5 منٹ کی اگر کوئی مشکل ہو اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ملے تو لوگ تو 2.5 منٹ کے لیے مجھے لگتا ہے آگ پہ بھی چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کہیں جی وعدہ کرو تم ہمیں یہ دو گے، ہم تمہیں 2.5 منٹ آگ پہ چل کے دکھا دیتے ہیں. اور دل میں کہیں گے کہ ہاں یہ 2.5 منٹ ہی ہے نا، مشکل اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے. تو جس طرح بندہ تھوڑی دیر کی مشقت کو برداشت کر کے بڑے انعام کا حقدار بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اسی طرح مومن کو بھی چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعامات کا حقدار بن جائے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا نور میں ہو یا نار میں رہنا. عزیز طلباء، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا. نور میں ہو یا نار میں رہنا،
ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ بس یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، یہ جھونکے خزاں کے سہ لیں، پھر انشاءاللہ بہار ہی بہار۔ اس لیے مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کے لیے تو آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس چیز کو انبیاء کرام نے سمجھا اور وہ یہ علم لے کے دنیا میں آئے، اور جن حضرات نے ان کی صحبت پائی انہوں نے بھی اس یقین کو حاصل کر لیا، پھر انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری کہ بس دنیا کی قربانیاں اور دنیا کی تکلیفیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تکلیفیں اٹھاؤ اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس نکتے کو کیسے سمجھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی گزر گئی لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب۔ اب اس دنیا میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مشقتیں بھی آئیں گی، امتحان بھی ہوں گے، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جب ہم اس کو برداشت کریں گے تو اللہ کے ہاں انعام کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ تو عقل مند بندہ وہی ہے جو حقیقت کو سمجھے کہ دنیا کی تھوڑی دیر کی یہ مشقتیں، 2.5 منٹ کی مشقتیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جو لوگ عیش و آرام عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں خلاف شریعت، تو وہ تھوڑی دیر کی لذتوں کے پیچھے اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ان کو کون عقل مند کہے؟ وہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ آج کسی چھوٹے بچے کو کہے نا کہ آپ کو ہم بسکٹ کھلاتے ہیں اور 2 تھپڑ لگائیں گے، تو چھوٹا بچہ بھی یہ سودا کرنے پہ راضی نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ بسکٹ کے پیچھے 2 تھپڑ، توبہ توبہ، میں تو نہیں کھاتا۔ آج ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے کہ دنیا کے بسکٹ کے پیچھے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے تھپڑ کے اپنے آپ کو حقدار بنا دیا۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج چند لمحوں کی لذت کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کتنا نقصان کر لیتے ہیں اللہ، فقط چند لمحوں کی لذت کی خاطر۔ اللہ اکبر، تو سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اپنے نفس کو قابو کیجیے، اپنی خواہشات کو لگام دیجیے، اپنے آپ کو شریعت کی لگام پہنا دیجیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ہم زندگی گزاریں گے تو بس مرتے ہی ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ یہ نئی زندگی کے صبح ہے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ دنیا کی مشقتوں کو بہت خوشی خوشی برداشت کر لیتے تھے، جانتے تھے کہ ان مشقتوں کے بدلے آخرت میں اجر ہوگا، اور اگر ان کو دنیا میں آسانیاں ملتی تو وہ گھبراتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ کہیں دے دیا گیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پینے کے لیے شربت دیا جاتا تو روتے، آنسو شربت کے اندر گرتے، کئی دفعہ آنسو ملا شربت پیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ دیا جا رہا ہو اور قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ عمر اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ وہ اتنا ڈرتے تھے، اس لیے اختیاری فقر تھا ان کا۔ یعنی ایک مجلس میں صحابہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مشاہرہ بڑھانا چاہیے، یہ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے، زیادہ کرنا چاہیے، مگر ڈر تھا کہ ان کو بتائے کون کہ آپ کی تنخواہ بڑھا دی گئی، بتائے کون؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیٹی ہے نا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ام المومنین بھی ہیں، ان سے کہیں۔ چنانچہ ان کو کہا گیا کہ ام المومنین یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو جان آپ بہت تھوڑا لیتے ہیں بیت المال سے، تو زیادہ کر لیجئے بس۔ تو میں کون ہے جس نے یہ مشورہ دیا؟ ان کا نام تو میں نہیں بتاتی، تو میں نام بتاتی تو میں ان کی شکلیں بدلتا، اتنی سزا دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ حفصہ تم بتاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی ہمارے سامنے گزاری، تم نے ان کی زندگی کو کیسے پایا؟ ان کا ایک چٹائی ہوتی تھی اور سر کے نیچے کھجور کی چھال کا ایک تکیہ ہوتا تھا، ایک کمبل ہوتا تھا، گرمیوں میں دورا بچھا لیتے تھے اور سردیوں میں نیچے اوپر بچھا لیتے۔ کپڑے کیسے ہوتے تھے کہ پھٹے کپڑے ہوتے تھے، ایک گیرو رنگ کا کپڑا تھا، کرتا تھا، یعنی کپڑے تھے۔ جب کوئی وفد آتا تو نبی علیہ السلام اس دن وہ کپڑے استعمال فرماتے تھے۔ کھانا کیسا ہوتا تھا؟ کبھی ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ پھر کہنے لگے ایک دن میں نے روٹی بنائی اور گھی کے ڈبے کی تلچھٹ، یعنی جو آخر میں بچ جاتا ہے، وہ میں نے اوپر لگا دی، تو بس نبی علیہ السلام اس کو بھی خوش ہو کے کھا رہے تھے اور اوروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ یہ محبوب کا کھانا تھا، یہ رہنا تھا، یہ سونا تھا۔ اس لیے کہ پتہ تھا کہ یہ ظاہر میں تھوڑی دیر کی مشقتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی شاہی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، اس لیے ان کے لیے دنیا کی مشقتیں نہیں تھیں۔ انبیاء کرام کا یہ قافلہ دنیا کی لذتوں کے لیے نہیں رہتا تھا دنیا میں، بلکہ دنیا میں اپنے رب کو منانے کی خاطر زندگی گزارتا تھا۔ چنانچہ انہیں دین کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احاسب الناس، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تحقیق ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سچوں کو اور جھوٹوں کو الگ الگ کر کے رہے گا کہ سچے کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں، روز آزمائے، ہم نے گناہ کیا، ثابت کر لیا اللہ ہم جھوٹے ہیں اپنی بات میں، ہم نے نیکی کی، ہم نے ثابت کر دیا اللہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں۔ اب سچے جھوٹے کا پتہ چل رہا ہے، روز پتہ چل رہا ہے، آخر پہ نتیجہ نکال دیں گے۔
واقعی اس کی نیکیاں زیادہ، یہ سچا تھا، اس کے گناہ زیادہ، یہ جھوٹا تھا۔ مگر یہ زندگی کی ترتیب ایسی ہی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر جب آپ اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر تھے، اور جسم پہ کرتا بھی نہیں تھا، تہ بند بندی ہوئی تھی۔ تو صحابی نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت کیسر اور کسرا تو دنیا کے عیش و آرام میں رہے، اور آپ اللہ کے محبوب ہو کر چٹائیوں پہ لیٹے، نشان نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لوگوں نے شہید کر دیا، اور ایسے بھی تھے کہ جن پر آرا چلا کے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب بتائیں کہ زندہ جسم کے اوپر آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ایسے بھی تھے کہ لوہے کی کنگھیوں کے ذریعے سے ان کے جسم سے کھال اتار دی گئی، ان کے جسم کی بوٹیاں نوچ لی گئیں، اور انہوں نے سب کچھ برداشت کر۔ آپ کہیں گے جی انبیاء، جی اور قریب دیکھ لیں، جن کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے نا، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بس ہماری لذتیں آخرت میں ہیں، یہ امتحان ہے، وہ پھر ان چیزوں کو مشکل نہیں سمجھا کرتے۔ دیکھیے جادوگروں کو فرعون نے کہا، اچھا تم مل گئے ہو ان کے ساتھ، میں تمہاری مخالف سمت کے ٹانگ کو اور بازو کو کاٹوں گا۔ یعنی ایک سائیڈ کی بازو اور ٹانگ کو کاٹیں تو بندہ دوسرے سائیڈ کے بازو اور ٹانگ کے ساتھ کچھ حرکت بھی کر سکتا ہے، کہیں کھڑا بھی ہو سکتا ہے، کچھ کھا پی بھی سکتا ہے۔ اس بدبخت نے کہا نہیں، میں ادھر کا بازو کاٹوں گا، ادھر کی ٹانگ کاٹوں گا، تو توازن رہ ہی نہیں سکتا، لاش بن جائے گی۔ اس نے کہا میں پھانسی لٹکا دوں گا۔ ان کا فقد ما انت قاص، کر لے جو تو کرنا چاہتا ہے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہمیں ایمان کا لذت نصیب ہو گئی، ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، ان کے بازو کاٹ دیے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی، اور وہ ڈٹے۔ تو اتنی بھی قربانیاں دی ہیں ایمان والوں نے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کھالیں کھچوانی پڑ جائیں، بوٹیاں نچوانی پڑ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا دے دے، تو بھی ہم نے اللہ سے سستا سودا کیا۔ عزیز طلبہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی ہم جنت میں چلے گئے تو ہم نے سستا سودا کیا۔ یہ بات ذرا ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ اگر ہم کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی جنت میں پہنچ گئے تو ہم نے اپنے اللہ سے سستا سودا کیا۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دنیا میں انہوں نے مشقتوں کو برداشت کیا، اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچیں، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقتیں اٹھانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب انبیاء سے زیادہ تکالیف پہنچائی،
ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ای الناس اشد بلا، انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں کن پر آئیں؟ فرمایا الانبیاء، انبیاء پر آئیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جن کی زندگی ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں، جو ان کے مشابہ ہوئی ان کو آئیں۔ تو جتنا مشابہت ہوگی نبی علیہ السلام کی زندگی سے تو یہ تکلیفیں تو آ سکتی۔ ہمیں اللہ سے تکلیفیں مانگنی نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائے تو شکوے کرنے کی بجائے اس پر صبر کرنا۔ آج کل تو ذرا سی بات پوری نہ ہو نا، ذرا سی خواہش تو اللہ سے بھی ناراض پھرتے ہیں۔ مجھے ایک بندہ ملا نقل کفر نباشد، کہنے لگا جی میں نے تو فلاں چیز کے لیے بڑی دعائیں مانگی، دعائیں قبول ہی نہ ہوئی، ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اب بتاؤ، ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی ناز نخرے چل رہے ہیں ان کے، اللہ کی عظمت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مشقتیں اٹھانی پڑی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور کافروں نے اونٹ کی اوجڑی، گندگی بھی ہے، نجاست بھی ہے، بو بھی ہے، بوجھ بھی ہے، اوپر لا کر رکھ دی، اور اتنا بوجھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ نہیں سکتے، سجدے میں ہی پڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا ہوگا، سوچیں۔ ایسی بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اللہ اکبر۔ 7 ہجری میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے نبی علیہ السلام شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے۔ ایک گھاٹی تھی، وہاں سے مسلمان باہر نکلتے کوئی چیز لینے کے لیے، ان کی پٹائی ہوتی۔ 2 سال رہے، کھانا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، بچے روتے تھے، سب مشقتیں اٹھائی۔ کوئی 2 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں نے تو میری بات کو قبول نہ کیا، یہ ددیال کے لوگ تھے، والد کی سائیڈ کے لوگ تھے، چچا اور دوسرے لوگ، چلو میں ننہال کی سائیڈ پر جا کر ذرا پیغام دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے۔ یہ جو طائف کا علاقہ ہے نا، یہ بنو سعد کے رشتہ دار تھے، نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے ماموں کا علاقہ۔ تو خیال تھا کہ شاید وہ اماں کے رشتے کی لاج رکھیں گے، وہاں جا کر ان کو پیغام دیا، انہوں نے بدسلوکی کی انتہا کر دی۔ اب بتائیں کہ سارا دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، تھکن ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس شہر میں ٹھہر ہی نہیں سکتے، بستی سے نکل جائیں، اور لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ لڑکے پتھر مار رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کتنی انسان کے اوپر کیفیت عجیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ نالین مبارک میں بھی خون آ گیا۔ اور اس حال میں اللہ کے نبی طائف کی بستی سے باہر نکلے کہ نہ ددیال والوں نے اپنا ساتھ دیا، نہ ننہال والوں نے ساتھ دیا۔ تو دل کیا کہہ رہا ہوگا کہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سے۔ نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں، کھجوروں کا ایک باغ ہے عتبہ شیبہ کا، تو نبی علیہ السلام اس باغ کے باہر اکیلے تنہا اکیلے بیٹھ گیا، طبیعت اداس ہے، غم زدہ ہے۔ اور اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی ہے، وہ دعا تو سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس دعا کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی لسان نبوت ہی سے یہ دعا نکل سکتی ہے، کسی اور کی پرواز ایسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نبی علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ ان کی زبان سے ایسی دعا نکلے۔
عاجزی کے ساتھ. کوئی اور ہوتا تو احسان جتلاتا، اللہ میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور تو نے مجھے کھانا بھی نہ دیا اور پینا بھی نہ دیا اور یہ میرا حال ہو گیا. نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو جانتے تھے، لہذا وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی. دعا کے الفاظ ذرا پڑھا کریں اور لطف لیا کریں. کتنی عاجزی بندے کی نظر آتی ہے اور کتنی اللہ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. اے اللہ، میں آپ ہی کے سامنے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا. اپنی کمزوری کا، اپنی بے کسی کا اور لوگوں میں اپنی بے بسی کا. کیا چن چن کے لفظ استعمال کیا، الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے، الفاظ کا چناؤ بتا رہا ہے کہ واقعی یہ افصح العرب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. پھر فرمایا یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے پروردگار ہیں. وانت ربی، اور میرے بھی تو آپ ہی پروردگار ہیں. اے کمزوروں کے پروردگار، کیسے اللہ کی رحمت کو کھینچا جا رہا ہے، کیسے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں اور رحمت کی بارش چھم چھم برسے. پھر فرماتے ہیں اِلَىٰ مَن تَكِلْنِي، اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اِلَىٰ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي ام اِلَىٰ عَدُوٍّ مَلَكْتَهُ أَمْرِي. اے اللہ، آپ مجھے اجنبی کے سپرد کرتے ہیں جو میرے ساتھ ترشرو ہوتا ہے، یا مجھے دشمن کے حوالے کرتے ہیں، آپ نے اس کو میرا والی بنا دیا، میرے اوپر اختیار دے دیا. پھر آگے ایک عجیب بات کہی إِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں. دیکھا، یہ مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ إِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي. اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں اللہ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. وَلَٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي. لیکن اے اللہ، تیری حفاظت ہی تو میرے لیے کافی ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. اے اللہ، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن ہو گئی، میں تیری پناہ مانگتا. کیا عجیب بات کہی ہے. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات. اللہ، تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے ظلمتیں روشن ہو گئیں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا. وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب امور صحیح ہو گئے. اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان تنزل بی غضبک، کہ آپ کا غصہ میرے اوپر نازل ہو، او یحل علی سخطک، یا اللہ آپ مجھ سے ناراض ہو. میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. لقد عتبا حتی ترضا
جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. ولا حول ولا قوت الا بک، اللہ نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے تیرے سوا. کتنی عاجزی کی دعا مانگی ہے نبی، اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی یہ چھوٹی سی قربانیاں اور مشقتیں یہ سب آسان ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جو اللہ ایمان والوں کو جنت میں عطا فرمائے گا. تو قیمت تو دینی پڑتی ہے ہر چیز کی. جو ہمیں دنیا میں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، نفس کے خلاف مجاہدے برداشت کرنے پڑتی ہیں، یہ ہم آخرت کی قیمت چکا رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس اس وقت ان کے لیے سب مشکلیں آسان. کیا کیا صحابہ نے قربانیاں دی. اگر کبھی آپ واقعات صحابہ پڑھیں نا کہ ان کے اوپر کیا مشقتیں آئیں، اللہ پہلی امتوں میں بھی آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تنگ دستی پریشانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وزلزلوا، اور اتنا ان کو جھنجھوڑا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے. تو اتنا تو آخری پوائنٹ تک ان کو آزمایا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے. وظنوا، اور ان کا یہ گمان ہونے لگا انہم قد کذبوا، اور وہ سوچنے لگے کہ شاید ہمارا مشن نہیں چل سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، تب ہماری مدد آئی. یعنی اس پوائنٹ تک تو لے جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ جہاں چاروں طرف پھر بندے کو اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوا، اور صحابہ پر ایمان اس سے بھی زیادہ. کیسا امتحان آیا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو تھے وہ حلق کی طرف آنے لگ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وقت تھا جب ایمان والوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، دیکھا، اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، اچھی طرح جھنجھوڑا گیا. یا اللہ کیا وقت ہوگا، صحابہ کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے جب نبی علیہ السلام صحابہ کو بدر کے میدان میں لے کر پہنچے نا، سامنے لوہے میں ڈوبی فوج ہے، تلواریں ان کے ہاتھوں میں، اور ادھر پورے 313 کے لشکر کے پاس 2 تلواریں، باقیوں کے پاس کچھ نہیں. تو صحابہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے. کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، یوں لگتا تھا ہم تو موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. اس وقت اللہ کے محبوب رات کو تہجد کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں سجدے میں سر ڈال. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ یہ تیرے بندوں کی جماعت ہے، اگر یہ جماعت آج ختم ہو گئی لا تعبد بعد اليوم، تو پھر قیامت تک اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنی عاجزی سے دعا کی کہ صدیق اکبر کھڑے تھے
انہوں نے وہ دعا سنی تو ان کا دل بھر آیا اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اپنا سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرنا۔ ایسی دعا مانگی کہ سننے والے کو طرف آ گیا۔ عزیز طلباء، انسان دین کی خاطر ایسا مجاہدہ کرے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے، ایسی زندگی گزارے کہ خالق اور مخلوق دونوں کو بندے پہ ترس آنے لگ جائے، ایسی زندگی گزارے۔ اور صحابہ کرام نے واقعی ایسے کیا۔ چنانچہ انہوں نے دین کی خاطر بہت مشقتیں اٹھائی۔ جب صلح حدیبیہ کے لیے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو سہیل جو تھے وہ کافروں کی طرف سے آئے، تو سہیل سہل سے نکلے آسانی سے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون آیا؟ یہ سہیل۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا۔ ماشاء اللہ، نام کا بھی اثر دیکھو، اب آسانی ہو جائے گی۔ تو شرائط طے ہوئی۔ ان شرائط میں کیا طے ہوا کہ جو کوئی آدمی کافروں میں سے مسلمانوں کے جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، جو مسلمانوں میں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا، اللہ اکبر، ایسی فتح مبین تھی یہ۔ مگر صحابہ حیران ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح دب کے کیوں عمل یہ کر لیا؟ اور ابھی یہ لکھا جا رہا تھا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا اپنا بیٹا، اس کا نام تھا ابو جندل، اور ان کو والد نے گھر کے اندر بیڑیاں لگائی ہوئی تھی اور تکلیف دیتا تھا، وہ ان بیڑیوں کو کہیں سے یعنی کاٹ کے اور اپنے آپ کو چھڑوا کے وہ بھی وہاں پہنچ گیا نبی علیہ السلام کے پاس۔ اب ابو جندل کے آنو سوچنے لگے کہ بس میں آقا کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب آقا مجھے اپنی امان میں لے لیں گے۔ سہیل کہنے لگا کہ جی ابھی تو معاہدہ لکھا جا چکا، اس کو واپس کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط تو نہیں ہوئے۔ اس نے کہا میں تو دستخط نہیں کروں گا اس کے اوپر جب تک واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میری خاطر اسے میرے پاس رہنے دو، کہنے لگا نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ابو جندل کو واپس کر دیا۔ آپ ذرا تصور میں وہ منظر لائیں کہ ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک طرف کافر ہیں، اور کافر کے سردار کا بیٹا جو گھر سے دوڑ کے آیا تھا اس کو اللہ کے نبی پھر واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب واپس کیا تو ابو جندل کو اس کے باپ نے سب کے سامنے تھپڑ لگانے شروع کر دیے، ادھر سے سزا دینی شروع کر دی۔ اب ابو جندل رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دل کتنا مغموم ہو رہا ہوگا، صحابہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ نوجوان جو دین کو اپنا چکا آج سب کے سامنے اس کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے والد نے یہیں سے اس کو سزا دینی شروع کر دی۔ ابو جندل جو ہیں روتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ابو جندل اللہ آسانی فرمائے۔ ابو جندل پھر واپس، پھر باپ نے لا کے باندھا اور پھر ان کو سزائیں دیتا تھا۔ اچھا ادھر سے کیا ہوا؟ ایک اور نوجوان تھے، ان کا نام تھا ابو بصیر، وہ بھی اپنے مالک سے جان چھڑا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ پہنچے مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے ادھر سے معاہدہ کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بصیر میں نے تو وعدہ کر لیا، میں نے تو کفار کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو میں تو تمہیں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر کافروں نے کوئی بندہ بھیج دیا تو جیسے ابو جندل کو واپس بھیج دیا گیا ہے، مجھے بھی نبی علیہ السلام واپس بھیج دیں گے۔
نبی صاحب نے فرمایا ابو بصیر میں جنگ کی چنگاری بھڑکانے والا نہیں ہوں کہ تجھے رکھوں اور آگ لگا لوں. تو وہ پہچان گئے. چنانچہ اب وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس نہیں رہ سکتے. اب ابو بصیر کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ چھڑا کے یہاں پہنچے. اب جس آقا کے پاس آئے وہ بھی اپنے پاس نہیں رکھ رہے. ابو بصیر وہاں سے چلے. کہاں جاؤں؟ خیال آیا سمندر کے کنارے. مدینہ سے چلے سمندر کے کنارے آ گئے. کچھ دنوں بعد ابو جندل کو پتہ چلا، وہ بھی گھر سے بھاگے اور سمندر کے کنارے. چند اور دیوانے یہاں مل گئے. ان دیوانوں نے مل کے سوچا کہ بھئی اب ہمارے اوپر تو کسی کا کوئی شرط نہیں، اختیار نہیں، ہمیں تو گھر سے نکالا، ہم ان کافروں کا تو ذرا حساب کتاب کریں نا. ان کے تجارتی قافلے وہاں سے گزرتے تھے. انہوں نے ایک پہ حملہ کیا، دوسرے پہ ان کی چیزیں چھینی، تو کافر پریشان ہو گئے. چنانچہ کافروں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغامبر بھیجا، نمائندہ بھیجا کہ جی آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا لیں. چلو آپ کے پاس آ جائیں گے تو کسی قانون کے پابند تو ہوں گے نا، انہوں نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. تو جب ان کی طرف سے پیغام آیا تو نبی علیہ السلام نے خط لکھا اور ابو بصیر کی طرف بھیجا کہ ابو بصیر میرے پاس آ جائے. کہتے ہیں کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر کے کنارے تھے، نہ بستر تھا نہ مکان تھا، ٹھنڈی ہوائیں تھیں اور ان کو بخار ہو گیا تھا. اور جس بندے کو بخار ہو اس کو تو بغیر ہوا کے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. ٹھٹر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے اور کوئی یارو مددگار نہیں، نہ کوئی دوا دینے والا نہ کوئی غذا دینے والا. اس حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کا ایک نمائندہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا پیغام لے گیا. کہتے ہیں کہ وہ وسیل لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے کھول کے رکے کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ رکا ان کے سینے پر گرا اور ان کی روح برباد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. کیسے لوگ تھے؟ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے اللہ کے لیے سب مشقتیں یہ برداشت کرنا تھا. آپ خود سوچیں کہ صدیق اکرام کو دین کی خاطر کتنی تکلیف پہنچائی گئی. گھر میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا، اپنے صاحب کو تو دیکھو وہ مسجد میں ہیں اور کفار ان کا کیا معاملہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر بھاگے مسجد میں، دیکھا کہ کافر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف پہنچا رہے تھے. فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اللہ یہ وہاں کہا. بس کافروں نے کیا کیا؟ ان کو تو چھوڑا اور ابو بکر کے گرد آ گئے اور ابو بکر صدیق عنہ کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ اکبر کر. عتبہ بن ربیعہ کافروں کا ایک سردار تھا اور موٹا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ صدیق لانو بے سد پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر جمپ لگاتا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو ٹھوکر لگاتا. اب آپ سوچیں ایک بندہ بے سد لیٹا پڑا ہو، اس کے پیٹ پہ کوئی چڑھ جائے اور چڑھ کے پھر جمپ لگا کے اپنے جوتے میں، اور اس کی موٹی موٹی ایڑیاں تھیں، ان ایڑیوں کے ساتھ پیٹ پہ ضرب لگاتا تھا لیٹے ہوئے. جب تھک گیا تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ جوتا اتارا اور اس جوتے کے ساتھ صدیق اکبر کے چہرے پہ مارنا شروع کر دیا. چہرے پہ اتنا مارا
کہ چہرہ سوج گیا اور صدیق اکبر پہچانے نہیں جاتے تھے. ہر بندے کا خیال تھا کہ بس ان کی جان چلی گئی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ اتنا مارا ہے اس وقت وہ وہاں سے گئے. جب وہ وہاں سے گئے تو بنو تمیم جو ان کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہمارا یہ بندہ مر گیا تو اگرچہ ہم کافر ہیں مگر ہم اس کا بدلہ لیں گے. تو وہ ان کو اٹھا کے ان کے گھر لائے. صدیق اکبر کو اٹھا کے گھر لائے. ایک دن پورا بے ہوش رہے. وہ کافر بھی رشتہ داری کی وجہ سے وہاں بیٹھے رہے, ہوش ہی نہیں. ایک دن کے بعد ہوش آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سال میں. سب سے پہلی بات پوچھی کہ نبی علیہ السلام کے سال میں. کافروں نے یہ سنا تو وہ تو سب وہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں آنکھ کھلی تو انہی کے بارے میں پوچھتے ہیں. اپنی ان کی والدہ ام خیر کو کہہ گئے کہ ام خیر اس کو کچھ کھلا پلا دینا, اتنا وقت گزرا کچھ نہیں کھایا پیا. تو ام خیر دودھ لے کے آئی کہ بیٹا زخموں سے تیرا سارا جسم چور ہے, کچھ پی لے. ارے ان کا امی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک کہ میں نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر. مجھے کیا پتا کہ ان کا کیا معاملہ, وہ کہاں پہ ہیں, مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو فرمان لگے کہ اچھا آپ ام جمیل کے پاس جاؤ جو عمر لانو کی بہن تھی جو اسلام لے آئی تھی, کہ ام جمیل سے پتہ کر لیں جا کے. چنانچہ ام خیر ماں تھی, تڑپی, کافرہ تھی مگر چلی. چنانچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل مسلمانوں کے پیغمبر کہاں ہیں؟ میرا بیٹا تو دودھ بھی نہیں پی رہا. وہ سمجھی کہ یہ کافرہ ہے اور مجھ سے پوچھنے آ گئی ہے تو پتہ نہیں کوئی راہ بھی نہ کھل جائے. انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا. کہنے لگی مجھے کیا پتا کون کہاں ہے, مجھے کیا پتا کون کہاں ہے. اس نے کہا پھر, کہنے لگے اچھا میں چلو تیرے ساتھ چلتی ہوں تاکہ تیرے بیٹے کا حال پوچھ لوں. تو ام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آ گئی اور آ کے ابو بکر کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگ گئی ان کی حالت کو دیکھ کے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں اماں تو میری ہے نا, فکر مت کرو, بتا دو کہاں ہے. ان کا جی دار ارقم میں خیریت سے ہے. کیونکہ صدیق کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں خیریت سے ہیں, کہا امی جب تک مجھے لے نہیں جاؤ گی اور میں نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھوں گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. ماں رات کا وقت ہے, کہنے لگی بیٹا کیسے لے کے جائے, چل کے جا نہیں سکتے. چنانچہ ایک طرف ام جمیل نے سہارا دیا اور دوسری طرف ام خیر نے سہارا دیا. اور صدیق فلانو پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے اس طرح دار ارقم میں پہنچے. دار ارقم جیسے کھلا, نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ یہ رسوجا ہوا ہے, کافروں نے اتنا مارا تھا, اتنا مارا تھا. تو نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ماتھے کو بوسہ دیا, ماتھے کو چوما. کتابوں میں لکھا ہے جب نبی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما تو صحابہ سب کے سب ان کے اوپر جھک گئے. انہوں نے بھی اس چہرے کو چومنا شروع کر دیا. اتنی تکلیفیں ملتی تھی مگر وہ سمجھتے تھے کہ کھالے کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے اگر ہم جنت جا پہنچے تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ سستا سودا کر لیا. حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیا ہوا, بی بی سمیہ کے ساتھ کیا ہوا, سیدنا بلال عنہ کے ساتھ کیا ہوتا تھا. ذرا ان واقعات کو پڑھتے جائیں
اور سوچیں کہ ان حضرات نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی. یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھ چکے تھے کہ ہمیں اس دنیا میں ہر مشقت کو اٹھانا ہے اور اپنے رب کو بالآخر ہم نے منانا. اور یہی سلسلہ پھر بعد میں علماء کے ساتھ رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں، اور ابو جعفر منصور نے ان کے چہرے پر سیاہی لگوائی اور ان کو بٹھا دیا سواری پر، اور بعض کتابوں میں ہے کہ گلے کے اندر جوتوں کا ہار بھی ڈال دیا. امام دار الہجرہ کو پھرایا جا رہا ہے، اور ان کا حال دیکھو کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچان لیا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ سن لے کہ میں مالک ابن انس. دین کی خاطر ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اس سرزمین پر کہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھی آہستہ رکھتے تھے کہ کہیں محبوب کے قدموں کے نشان پہ میرا پاؤں نہ آ جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل سے ان کا جنازہ نکالا گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوڑے لگائے گئے مسئلہ خلق قرآن کے اوپر. یہ لوگ تھے جنہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا تھا. یہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے، جانتے تھے کہ ہم دنیا میں آئے ہی آزمائش کے لیے. یہ آزمائش کا گھر ہے، ہر ایک کو آزمایا جائے گا. مگر ان تمام تکالیف میں انہوں نے کتاب و سنت کو سینے سے لگائے رکھا، جمے رہے استقامت کے ساتھ. تکلیفیں تو اٹھائی مگر پیچھے نہیں ہٹے، پیچھے نہیں ہٹے. یہ کون لوگ تھے؟ الذین یمسکون بالکتاب، ان کو تمسک بالکتاب نصیب تھا. تھام لیا تھا انہوں نے کتاب کو، سینے سے لگا لیا تھا. قربانیاں تھی. پر جوانوں کی باتیں کر رہے ہیں، بوڑھوں کا حال دیکھیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. ان کی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، بینائی چلی گئی. جیسے بوڑھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، موتیا آ جاتا ہے. جب موتیا اتر آیا اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کا وقت آتا ہے. دروازے کے اوپر حجاج بن یوسف نے گھیرا کروا لیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے شہید ہو جانا ہے. تو دل میں خیال آیا میں گھر کے دروازے پہ ہوں، میں اندر جا کے اپنی اماں سے آخری مرتبہ دعا تو لے لوں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی والدہ کو آ کے بتاتے ہیں کہ امی میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہونے والا ہوں. اب بتائیے اگر آج کی کسی ماں کو بتایا جائے تو کیا حال ہوگا؟ مگر یہ وہ ماں تھی جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، جس نے آخرت کی حقیقت کو سمجھا تھا. وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ہم ہے ہی قربانی. اس نے پوچھا بیٹا کیا تو حق پہ ہے یا باطل پہ؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں حق کے اوپر کھڑا ہوں استقامت کے ساتھ. کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو تمہیں ڈر کس بات کا؟ ماں ہمت بنا رہی ہے جوان بیٹے کا، کس بات کا ڈر ہے؟ اماں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے جب شہید کریں گے تو میری لاش کا مسلح کر دیں گے، یعنی میری شکل بگاڑ دیں گے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا جب بکری کو ذبح کر دیا جائے
تو پھر اس کی کھال اگر اتار لی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوا کرتی. جب تمہیں شہید کر دیا جائے گا پھر جو تمہارے جسم کے ساتھ کیا جائے تمہیں اس کی کیا پرواہ. ماں ہمت بنا رہی ہے بیٹے کی، ماں ہمت بنا رہی. بیٹا کہتا ہے کہ اچھا اماں میں اب جا رہا ہوں، دعا کیجیے گا. تو ماں اس وقت اپنے بیٹے کے لیے تین باتیں کرتی ہے. اللہ، کیا جوان بیٹا ہوگا. اپنے بیٹے کے بارے میں اسماء لانا یہ دعا کرتی ہے اللہ کے حضور. 3 باتیں کہیں. اے اللہ تو جانتا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی راتوں میں ساری رات مصلے پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے میں رات گزار دیا. اے اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سردیوں کی لمبی رات مصلے پہ کھڑا ہو کر تیرے قرآن کی تلاوت کرنے میں رات گزار دیا کرتا تھا. اور دوسری بات کہی، اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے جو گرمی کے لمبے دنوں میں تیری رضا کے لیے روزے رکھا کرتا تھا. اور تیسری بات کہی، اللہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اتنی خدمت کی کہ اس نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا. اے مولا اب تو بھی اس سے خوش ہو جا. ماں دعا دے رہی ہے، اللہ اس نے ہمارا دل خوش کیا، آپ اس سے راضی ہو جائیے، اس نے ہمیں راضی کر دیا. اور یہ بات کر کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ بیٹا میری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے کہ میں تیرا چہرہ دیکھ سکوں. بیٹا میں تیری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، تھوڑا میرے قریب ہو جا تاکہ میں تمہارا بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ لوں. بیٹے قریب ہو جاؤ، میں تمہارا بوسہ لے لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو سونگھ. اللہ، یہ ماں سمجھتی تھی، اس کا یقین بنا ہوا تھا. الذین یمسکون بالکتاب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی تمسک بالکتاب حاصل کر لی، ڈٹے رہے، انہوں نے کتاب کو سینے سے لگائے رکھا. اور پھر کیا ہوا؟ ہمارے اکابرین جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے انہوں نے بھی پھر بالآخر انہی کے نقش قدم پر چل کر دنیا کو دکھا دیا. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب فرنگی کے قبضہ میں تھے، اسیر مالٹا تھے، تو اس وقت فرنگی انہیں تکلیف دیتے. ایسا بھی ہوا کہ ان کو گرم انگاروں کے اوپر لٹایا گیا. جب شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا تو غسل دینے والے نے ان کی کمر پر نشان دیکھے. اس نے پوچھا اہل خانہ سے کہ یہ کیسے نشان ہے؟ ان کا جی ہم سے بھی چھپائے، ہمارے سامنے بھی کچھ نہ کچھ کپڑا جسم پر رکھتے ضرور تھے، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے، ان کو پتا چلا اپنے شیخ کی وفات کا، تو وہ وہاں سے سیدھا آئے جنازہ میں شرکت کے لیے. پھر انہوں نے راز کھولا، کہنے لگے کہ جب ہم حضرت کے ساتھ مالٹا میں تھے تو فرنگی حضرت کو تکلیف دینے کے لیے انگارے کے اوپر لٹا دیتے تھے، زخم ہو جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں پہ اور تکلیف پہنچائی، اور حضرت یہ تکلیف برداشت کرتے تھے. فرنگی کہتا تھا کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں تمہارا مخالف نہیں. تم آتے تھے نہیں، میں نہیں کہہ سکتا. فرنگی نے کہا کہ ایک مرتبہ کہہ دو، ہم اپنے وفاداروں میں تم کو شمار کر لیں گے. فرمانے لگے میں اللہ کے رجسٹر سے نام کٹوا کر تمہارے رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوانا چاہتا.
فرنگیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تمہارا کیا حشر کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے پتا ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ انہوں نے ایمان کی لذت پائی تھی۔ الذین یمسکون بالکتاب، کیسے لوگ تھے؟ اچانک پتہ چلا کہ فرنگی نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے کا پروگرام بنا لیا۔ بس یہ بات سنی اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طبیعت غمزدہ، پوری رات نیند نہ آتی، پوری رات نیند نہ آتی۔ جب کئی راتیں گزر گئی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قاری عزیر گل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات قریب تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ مل کے کہا کہ حضرت، اگر کافر نے یہ پروگرام بنا بھی لیا تو یہ کوئی اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آتی اور آپ غمزدہ ہیں اور اتنا پریشان ہیں اس بات پر۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ حسین احمد، یہ مت سمجھو کہ میں موت کے خوف کی وجہ سے غمزدہ ہوں۔ حضرت کس لیے غمزدہ ہے؟ فرمانے لگے میں غمزدہ اس بات پہ ہوں کہ اللہ رب العزت بسا اوقات بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے۔ میں اس پہ غمزدہ ہوں کہ مجھ سے جان بھی نہ لے لے اور پھر قبول بھی نہ کرے۔ الذین یمسکون بالکتاب، اللہ رب العزت بندے سے جان بھی لے لیتے ہیں، قبول بھی نہیں کیا کرتے۔ میں اللہ کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں۔ الذین یمسکون بالکتاب، عزیز طلباء، یہ ان اکابر کا راستہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے ہیں، سہولت مانگتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم اپنے اوپر مشقت اٹھائیں کہ نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نفس کی خواہشات سے بچا لیا اور یہ زندگی کا وقت گزار لیا تو بس یقین سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر تلوار چل رہی ہوتی تھی اور وہ کہہ رہے ہوتے تھے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کام۔ بشیر لانو، بچے ہیں، لڑکے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی، ذرا توجہ سنیے، توجہ سے سنیے گا، ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کی شان، مدینہ پہنچے تو ماں فوت ہو گئی، اب اکیلا والد ہے، چھوٹے بچے ہیں، اکیلے والد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے نکلے تو اس چھوٹے بچے کو چھوڑ کر اس کے والد بھی نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، چند سال کا، 8-7 سال کا بچہ، اس کے والد بھی جہاد میں چلے گئے۔ بچے کو کیا پتا جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجھا تھا کہیں گئے ہوں گے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اب صحابہ جب جہاد سے واپس آئے تو ان کے والد وہاں شہید ہو گئے تھے۔ بشیر لانو ایک چٹان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ آنے والا قافلہ آ رہا ہے، میرے ابو آئیں گے، مجھے بوسہ دیں گے، مجھے سینے سے لگائیں گے، وہ میرے والد بھی ہیں، میری ماں بھی ہے۔ سارا قافلہ آ جاتا ہے، اللہ کے نبی آ جاتے ہیں،
مگر بشیر لانوں کو ان کے والد نظر نہیں آتے. چھوٹا سا بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اے اللہ کے نبی، این ابو، میرے ابو کہاں ہے؟ میرے ابو کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بشیر اما ترضا، کیا تو اس پہ راضی ہے کہ میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ الذین یمسکون بالکتاب، یہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی، انہوں نے جانیں قربان کر دی. کاش کہ ہم دین کی خاطر آج اپنی خواہشات قربان کر دیں. الذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے. یہ قربانیاں دیتے ہیں پھر ہم آخرت میں ان کا اکرام بھی کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں. جو روکھی سوکھی ملتی ہے کھا لیتے ہیں، ان چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان قیامت ان مشقتوں کا بدلہ بندوں میں سے کوئی نہیں دے سکتا. قیامت کے دن اللہ دے گا، قیامت کے دن اللہ دے گا. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے ان اکابرین کے قدموں میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے. ڈر بس اس بات کا لگتا ہے کہ کہیں ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے. بس اس بات پہ دعائیں کرتے رہیے گا کہ مولا جب آپ نے اس راستے پر لگا دیا، اللہ اب ہم زندگی اسی پہ نبھانا چاہتے ہیں، موت تک ہم اسی پہ لگے رہنا چاہتے ہیں. میرے مولا ہمیں واپس نہ ہونے دینا، اللہ اب ہمیں واپس نہ کرنا. ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، ساری دنیا مجھے کہتی تیرا سودائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے. اللہ ساری دنیا کہتی ہے دین پڑھنے والے ہیں، عالم بننے والے ہیں، کتابیں پڑھانے والے ہیں. اللہ اب ہمارا ہٹ کے دنیا کی طرف جانا تو پھر آپ کی رسوائی ہے. اے اللہ پیچھے نہ ہٹنے دیجئے گا. ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، ان کو قبول اللہ کر لیجئے. اور اے اللہ ایمان کے ساتھ اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیے، ذکر قلبی کر لیجئے. یہ تصور کیجئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ